بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، خوش آمدید و سلام۔ آپ کے اپنے چینل ایوب طب یونانی کے مطابق قدرتی و ہربل غذاؤں اور دواؤں سے علاج پیش کرتا ہے۔ آج کی بات ہے ٹینشن اور بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر ٹینشن پہلے ہوتی ہے یا بلڈ پریشر، اس پر بات ہوگی۔ بلڈ پریشر کی علامات اس قدر اہم، محترم ناظرین کے ہر 10واں فرد اس کے پنجے کا شکار ہے، بلکہ ہر کوئی شکایت کرتا ہے کہ جب کوئی ٹینشن ہو جائے تو فوراً بلڈ ہائی ہوتا ہے۔ کوئی بری خبر یا ناخوشگوار پیش آ جائے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، چیک کرانے پر پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے۔ سر پھٹنے لگتا ہے، مریض کو غصہ آنے لگتا ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر یہ کیفیت کچھ دن رہ جائے تو چڑچڑاپن بن جاتا ہے، لیکن ناظرین یہ بلڈ پریشر کا مریض نہیں بلکہ ذہنی مریض ہوتا ہے۔ عام لوگوں سے الگ رہنے کی کوشش، اندھیرے میں سونے کا عادی، کسی سے بات نہ کرنا، اگر کرے تو بھی بات پر جھگڑنا۔ عام لوگ کہتے ہیں جب ہمیں بلڈ پریشر ہائی تو ایسی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر ہمارا نارمل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو۔ جب زندگی خوشگزار رہتی ہے، یوں ہی بلڈ پریشر ہمارا بڑھتا ہے، فوراً علامات شروع ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹینشن اور بلڈ پریشر دونوں لازم و ملزم ہیں، لیکن کیا ٹینشن پہلے ہوتی ہے یا بلڈ پریشر پہلے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں ٹینشن ہوتی ہے؟ ناظرین، ٹینشن دل کو ہوتی ہے، نہ کہ دماغ کو۔ ٹینشن کا مریض حقیقت میں دل کا مریض ہوتا ہے۔ خوشی ہوگی تب بھی دل کو۔ جہاں تک ٹینشن اور بلڈ پریشر سے دماغ کے پھٹنے کے یا سر درد کا تعلق ہے، وہ اس لیے جب ٹینشن کے بعد بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، دماغی شریانوں میں خون کا دباؤ بڑھنے سے پھر سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے، شدید سر درد ہوتا ہے۔ شدید صورتوں میں سر میں کوئی شریان پھٹ کر موت واقع بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خوش رہنے کی کوشش، تھوڑا بہت کوئی نقصان اگر ہو بھی جائے تو ٹینشن لینے کی بجائے نقصان کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، دل کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہو تو فوراً بکری کا دودھ ٹھنڈا ماتھے پر اور کمپٹیوں پر بار بار لگائیں تاکہ سر ٹھنڈا رہے۔ پاؤں اور ٹانگوں کو گرم کریں تاکہ اوپر والا خون نیچے آ جائے۔ چٹپٹی غذاؤں سے مکمل پرہیز رکھیں۔ پھلوں اور سبزیوں کو کثرت سے استعمال کریں تاکہ خون کے اندر بلڈ الکلین بڑھ جائے۔ دو کھانوں کے درمیان پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ فاضلہ حرارت نکل جائے۔ اور یہ غذائی پرہیز اب دوائی علاج پہلے محترم ناظرین، آپ سے اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولنا۔ رائے اپنی کمنٹ میں، مشورہ کرنا تو واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل گائیڈنگ ملے گی۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں دوستو۔ نسخہ یہ ہے، بہت ہی شارٹ ہے، کم خرچ ہے اور تریاق الصفت بھی ہے، مجرب المجر بھی ہے کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے سے چھٹکارا مل جائے گا۔ نمبر 1 اسرول، جس کا دوسرا نام ہے چھوٹی چندن۔ دوسری دوائی لیں گے کالی مرچ۔ تیسری دوائی جو ہے وہ ہے خشک دھنیا۔ چوتھی دوائی جو ہے وہ ہے گل نیلوفر۔ سب برابر وزن لے کے کپڑشان گرائنڈ کر لیں گے۔ مقدار خوراک اس کی ہوگی 1 گرام۔ لیں گے کتنی بار؟ دن میں 2 بار۔ ان دونوں چیزوں کی چائے سے یہ دوائی لینی ہے۔ نمبر 1 چھوٹی الائچی 2 عدد، زیرہ سفید 5 گرام۔ 1 کپ پانی میں چائے بنائیں، صبح و شام 2 خوراک استعمال کریں۔ چند دن میں انشاءاللہ یہ مسئلہ دور ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ویڈیو ہوئی مکمل، اب چاہوں گا اجازت، نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، امان اللہ۔